شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب سے Huzur says that ever since we have developed the Jamaat Ahmadiyya. برا حال نہیں، سب دنیا میں تمام جماعت احمدیہ کے افراد کا، عورتوں بڑوں کا ایک ہی حال ہے. بہت سے خط کثرت سے ایسے مل رہے ہیں جن میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں تو اب جمعے کا ایسا انتظار رہنے لگا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ تعلق دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس پہلو سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قائم جماعت بے مثل ہے. کوئی دنیا کی جماعت ایسے گہرے دو طرفہ تعلق کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتی. اور پھر اتنے وسیع پیمانے پہ 5 بر اعظموں میں 130 سے زائد ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جمعے کے دن جس محبت سے بیک وقت اہم ہوتے ہیں، یہ عجیب ایک نشان ہے جو اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے حق میں ظاہر ہوا ہے. کیونکہ کوئی جھوٹا عالمی پیمانے پر انسانوں کی للہ کی محبت کرنے والی جماعت پیدا نہیں کر سکتا. یہ ناممکن ہے. للہ کی محبت کی کچھ اور تشریح بھی ضروری ہے. میں جب جمعے پر آتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے چشم تصور سے کہ فلاں جگہ احمدی دیکھ رہے ہوں گے، فلاں جگہ دیکھ رہے ہوں گے، روا میں فلاں جگہ اس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے. احمد نگر میں وہ غیر احمدی ذمہ دار بھی جنہوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں اور تعلق توڑ لیے تھے، وہ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے ہوں گے. اور اگرچہ لالی قوم سے بہت تعلقات تھے لیکن آنکھیں پھیرنے میں بھی بڑی ماہر ہے. اور ان کی لالی سرخی کی لالی کی طرح ہونٹوں پر اور گالوں پر رہتی ہے، دل پر اثر نہیں کرتی. لیکن اب سنا ہے وہ بھی آنے لگ گئے ہیں. اور وہاں ایک لالا تھے جو بہت غریب سے آدمی، ایک اچھے بااثر انسان کے باپ لیکن خود غریب، وہ تو شاید فوت ہو چکے ہیں. تو یہ سارے لوگ چشم تصور میں سامنے آتے ہیں. ہمارا رحمہ جو احمد نگر میں میرے فارم پر کام کیا کرتا تھا، اس کو بھی کوئی پکڑ کے لائے کسی دن دکھائے، کیونکہ اس کا ایک دفعہ خط ملا تھا کہ میں تو ترس گیا ہوں، کافی بوڑھا ہو چکا ہے، آپ ضرور واپس آئیں. پھر وہ بابا معراج ہوا کرتے تھے، شاید ایک موچی جو لائبریری کے باہر پر بیٹھا کرتے تھے. بہت دیرینہ ان سے محبت کا تعلق تھا. سائیکل پہ جاتا تھا وہاں سے تو روک لیا کرتے تھے. اور جب تک میں نے ہر دفعہ نہیں، میں اکثر
روکتے تھے اور جب تک مل کر سلام کر کے نہ گزروں وہ ٹیکس ادا کیے بغیر مجھے جانے نہیں دیتے تھے. وہ تو اب فوت ہو گئے ہیں، لیکن ایسے کئی تھے جو اب اکٹھے ہو رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. تو یہ جو تعلق ہے للہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور للہ تعلق کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ تعلق جس سے ہو وہاں ٹھہر نہیں جاتا، بلکہ خدا کی خاطر ہے، آخر خدا تک پہنچتا ہے. اسی لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحب فی اللہ کی تعلیم دی ہے. جو پیر ہیں ان سے تو تعلق پیر کے پاس پہنچا اور اسی کا ہو رہا، لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ قبلہ نما اختیار کر لیتی ہے. جس سے پیار ہو، اللہ کی خاطر ہوتا ہے تو وہاں کھڑا نہیں ہو جایا کرتا، اس سے آگے، اس سے اوپر کے درجے کے اللہ والوں سے وہ پیار ان کی طرف بڑھتا اور پھر ان سے ہوتا ہوا آخر خدا پر جا کے منتج ہوتا ہے. بس وہ محبت جو مجھ سے ہے، میری ذات سے نہیں، بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے اس زمانے میں یہ محبت پیدا ہوئی. بس مجھ سے آگے سفر کرتی ہے، میرے دل پہ ایک نقش پا چھوڑ جاتی ہے جو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن مسیح موت تک پہنچتی ہے. اور آپ کے دل پر نقش چھوڑتی ہوئی پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور آپ وسیلہ ہیں، اور قرآن کریم نے جو وسیلہ فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ کسی محبت کو بھی اپنی ذات تک نہیں رہنے دیتے تھے. خدا کی امانت تھی اور وہ محبت وہاں سے رخصت ہو کے اپنے پیار کا اظہار پیچھے چھوڑتے ہوئے اللہ کی حضور حاضر ہو جاتی تھی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی دراصل الحب فی اللہ کی ایک تفسیر ہے. بس جماعت احمدیہ کو جو یہ محبت ہے، ایسی محبت دنیا میں کسی کو کسی سے نہیں. یہ ایک عجیب عالمگیر منظر ہے جس کی کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دے سکتی. اور اسی محبت کو ہم نے انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اسی کی محبت کے رشتے میں سب دنیا کے انسانوں کو باندھنا ہے. یہ ہمارا مقصد اعلیٰ ہے جس کی خاطر ہم پیدا کیے گئے. اور اس مقصد کو پورا کیے بغیر جماعت احمدیہ کی تعمیر کی غرض پوری نہیں ہوتی، اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا. بس محبتوں کو پھیلاتے رہیں اور وہی محبتوں کو پھیلاتے رہیں. اس ضمن میں خصوصیت سے اہل روا اور پاکستان کے ان دیہات کو جن کے متعلق رپورٹیں مل رہی ہیں کہ دن بدن شوق بڑھ رہے ہیں اور ذاتی اینٹیناز بھی لگ رہے ہیں اور جماعتی بھی لگ رہے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے مقامی خطبے بھی جمعے بھی چھوڑ دیے تھے، وہ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں. اور وہ جو احمدیت کے کنارے تک پہنچ گئے تھے وہ تیزی سے مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب یہ رپورٹیں ملتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تعلق اور بھی بڑھیں. اس لیے میں جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ کثرت سے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ احمدی خواہ عجوبے کی خاطر ہی آ جائیں. ایک دو دفعہ آ جائیں تو انشاءاللہ پھر وہ یہیں کے ہو رہیں گے، پھر واپس نہیں جائیں گے. اب بھی جو روا سے رپورٹ مل رہی ہے اس کے مطابق جتنی تعداد میں جمعے پہ پہنچا کرتے تھے اس سے زیادہ تعداد میں اب یہاں آنے لگے ہیں. لیکن للہ محبت کی خاطر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا دل خوش نہیں ہوگا اگر یہ لوگ جمعے پر نہ جانا شروع کریں. یہ بھی خطبہ ہے، یہ بھی دین کا کام ہے. دین سے محبت کی خاطر اگر آئیں اور دین کے فرض سے غافل ہو جائیں تو یہ میرے لیے خوشی کی نہیں بلکہ سخت فکر کی بات ہوگی. اور اس میں مجھے ایک مخفی شرک کا پہلو دکھائی دے گا. اور واقعتاً اگر ہم اپنے نفوس کا تجزیہ کریں تو اس طرح ہم اپنی نیتوں کو پہچان سکتے ہیں. پاک نام پر نیتیں چلتی ہیں، بعض دفعہ بدیاں ساتھ لیے ہوئے ہوتی ہیں. اور دنیا میں جہاں بھی کوئی احمدی میری محبت کی خاطر جو آغاز ہے، انجام نہیں، خدا کی طرف حرکت کی ایک منزل ہے، آخری منزل نہیں. جو اس وجہ سے جو خطبوں پہ آنے شروع ہوئے ہیں
اب ان کو اپنی للہ محبت ثابت کرنے کی خاطر لازماً ہر نیکی کے کام پر پہنچنا ہوگا. جمعے سے شروع کریں اور پھر 5 نمازوں میں مسجدوں میں حاضری دیں، تب میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا. تب یہ ساری عالمگیر جماعت واقعتاً للہ محبت کرنے والی جماعت شمار ہوگی، یعنی خدا کے حضور ایک للہ محبت کرنے والی جماعت لکھی جائے گی. میں جانتا ہوں انسانوں میں کمزوریاں ہیں، مختلف قسم کے درجے ہیں، اور نیکی ایک دم دل میں جڑ نہیں پکڑ جایا کرتی. بیج اگر اخلاص کے ساتھ بویا جائے اور اس کی آبیاری کی جائے، اور نیکی کے بیج کی آبیاری دعاؤں اور آنسوں سے ہوا کرتی ہے، تو پھر نیکی بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھیلتی ہے، پھولتی اور پھیلتی ہے، اور درخت بنتی ہے جس کی شاخیں بعض دفعہ ایک درخت کی شاخیں عالمگیر ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ بیج ہے جو اب دلوں میں بوئے جا رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آبیاری جماعت اپنی دعاؤں سے اور آنسوؤں بھری دعاؤں سے کرے گی. اس کے بعد میں عالم اسلام کے لیے ایک تحریک کرنا چاہتا ہوں. عالم اسلام پر بہت سخت دن ہے، اور ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. ہندوستان پہ نظر ڈالیں تو اس طرح ظالمانہ طور پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور گھروں سے بے گھر کیے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، اور ہر طرح کے مصائب اور مظالم ان پر روا رکھے جا رہے ہیں. ایسی دردناک کہانیاں ہیں جو اخباروں سے بہت زیادہ ان آنکھوں دیکھے حالات کی صورت میں مجھ تک پہنچ رہی ہیں جو احمدی خطوں میں بھیج رہے ہیں. وہ رویداد جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کس طرح واقعات ہوئے، کس طرح غریبوں کے بچے آگوں میں پھینکے گئے، کس طرح تلاش کر کر کے مسلمانوں کو مارا گیا، کس طرح ہندوستانی فوج اور پولیس نے کرفیو لگا کر مسلمانوں کو نہتہ کیا اور غیروں کو موقع دیا کہ وہ حملہ کریں، اور گھروں کی نشاندہی کی گئی. بہت ہی خطرناک دردناک واقعات ہیں جن کو پڑھتے ہوئے روح پگھلتی اور آستانہ الوہیت پر گرتی ہے پانی بن کے، اور کچھ پیش نہیں جاتی. بے اختیاری کا عالم ہے، سوائے دعا کی اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان بھائیوں کی مدد کر سکیں. پھر جب بوسنیا پر نظر پڑتی ہے تو اتنا دردناک منظر ہے. یہاں ہندوستان میں تو 11 کروڑ سے بھی زائد مسلمان ہیں. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا تھا، اگر سارے ہندوستان کے ہندو بھی مل کر فیصلہ کر لیں کہ ان کو ہندوستان سے ملیا میٹ کر دینا ہے تو نہیں کر سکیں گے، یہ ناممکن ہے. اتنی بڑی بڑی عظیم قومیں اس طرح مٹا نہیں کرتی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ صلح کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانی قدروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھو. تمہارا اپنا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہوگا. یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت آج تقریباً 90 برس پہلے یا اس کے لگ بھگ پہلے ہوئی، 80 برس پہلے یا اس کے لگ بھگ ہوئی. یہ آخری پیغام صلح تھا جس میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی، جو آپ کی وصال کے بعد رسالہ شائع ہوا. تو سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں تو نہیں مٹائے جا سکتے، نہ انشاءاللہ مٹائے جا سکیں گے، لیکن بوسنیا میں تو یہ خطرہ بھی لاحق ہو گیا ہے کہ پوری مسلمان قوم کو بوسنیا کے ملک سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور یورپ میں جو ایک تنہا اسلامی حکومت رہ گئی ہے ٹرکی کے ایک کنارے کے علاوہ، اس کو یورپ کے نقشے سے مٹا دیا جائے. لیکن یہاں بھی جو واقعات آپ اعداد و شمار کی صورت میں اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ اور بات ہے، اور جو بوسنین خود قصے سناتے ہیں، اپنی آنکھوں دیکھے حال بتاتے ہیں، ان کو سننا ایک بالکل اور بات ہے. سارے یورپ میں جماعت احمدیہ کا بوسنیا کے مہاجروں سے رابطہ ہے اور بڑھ رہا ہے، اور اس قدر وہ پیار کے بھوکے ہیں کہ محض محبت سے ان سے ملنے جانا ہی ان کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے. وہ سمجھتے ہیں ساری انسانیت کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور جو واقعات وہ سناتے ہیں، جس طرح پورے خاندان کے خاندان ختم کیے گئے ہیں،
اور بعض انتہائی بہیمانہ حرکتیں ماؤں اور باپوں کے سامنے ان کی اولادوں سے کی گئیں، وہ کہانیاں ایسی ہیں جو کم سے کم میرے لیے تو کچھ دیر سننا بھی ناممکن ہے، پڑھنا بھی ناممکن ہے۔ کچھ دیر میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اعصاب بھننا جاتے ہیں، ناممکن ہو جاتا ہے کہ مزید اس بات کو پڑھ سکوں، یا جو لوگ واقعات سناتے ہیں ان سے مزید سن سکوں، ان کو میں روک دیتا ہوں۔ لیکن ایک ایسی ویڈیو ملی ہے جس کے متعلق میں اجازت لے رہا ہوں، جن لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے، اگر وہ ہمیں اجازت دیں تو ہم ساری دنیا میں جماعت کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کو وہ ویڈیو دکھائیں اور بتائیں کہ کس قدر خوفناک ظالمانہ کارروائیاں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف روا رکھی جا رہی ہیں، اور یورپ صرف باتیں کر رہا ہے، امریکہ صرف زبانی ہمدردی کے قصے کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ عالم ہے، دوسری طرف عراق پر جو گزر رہی ہے، بار بار نہایت ذلت آمیز سلوک عراق کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کے نام پر ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا جرم اگر قرار دیا جائے تو اس کا ایٹم بم بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور اسرائیل نے ایٹم بم کے اتنے ہتھیار جمع کر رکھے ہیں اور اتنے خوفناک کہ ایک وقت میں روس کی عظیم طاقت کو وہ چیلنج کر رہا تھا، اور روس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ہمیں تیسری آنکھ سے دیکھا تو تمہارے سارے بڑے شہر ہمارے نشانے پر ہیں، اور اس طرف سے آنکھیں بند ہیں۔ اگر کہو کہ اس عراق نے اپنے ساتھی، اپنے علاقے کے باشندے مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں، شیعوں پر ظلم کیے ہیں یا کردوں پر ظلم کیے ہیں، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی تمہیں ایسی ہمدردی ہو گئی جن کو مٹا کر ملیا میٹ کرنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ظلم کیے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ظلم دوسری جگہوں پر ہر قوم اپنے ہم قوموں سے کر رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے۔ سارے عالمی نقشے پر نظر ڈال کر دیکھیں، اس وقت وقت نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک کے بعد دوسری مثال دے سکتا ہوں کہ ایک قوم اپنے ہم قوموں، ایک ملک اپنے ہم وطنوں سے کیا سلوک کرتا ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے امریکہ کو ساری دنیا کا تھانے دار بنایا ہے تو کہ ہر جگہ پہنچے، لیکن بوسنیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ بوسنیا میں بھی تو مسلمان بستے ہیں، یہ بستے تھے ایک حصے میں، یہاں سے کلیتاً نکالے جا چکے ہیں، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ بار بار جو عشق کودتا ہے تو عراق کے شیعوں کا عشق کودتا ہے، اور ان کردوں کا عشق کودتا ہے جو عراق کے علاقے میں ہیں، جو ترکی کے علاقے میں ہیں، ان کا کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ میں نے خود یہاں برٹش ٹیلی ویژن پر ترکی میں بسنے والے ترکی کے تابع کردوں کے متعلق فلم دیکھی، اور اس فلم کے دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے مظالم ان پر کیے گئے ہیں، ان کی تہذیب مٹانے کے لیے، ان کی ایک الگ زندہ حقیقت کو ہمیشہ کے لیے ان کے ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اپنی زبان بولنے کی اجازت نہیں۔ میں نہیں جانتا کس حد تک وہ باتیں سچی ہیں، مگر مغربی ذرائع ابلاغ نے خود دنیا کو دکھائی ہیں۔ تو وہاں بھی تو کرد بستے ہیں، ایک کرد سے ایسی محبت اور دوسرے کرد سے ایسی دشمنی۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی خلاف ورزی کا الزام ہے، اور بار بار آج کل ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے مغرب میں کہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے وقار کو ٹھوکر لگے گی۔ اتنا عظیم ادارہ جو اس شان کے ساتھ اب دوبارہ ابھرا ہے، اس کے وقار کو ٹھوکر لگے گی اگر اس کے ریزولوشنز کی اس طرح بار بار تخیر کی جائے۔ اور صدام باز نہیں آ رہا، ایک کے بعد دوسری گستاخی، دوسرے کے بعد تیسری گستاخی۔ اور اسرائیل نے 47 ایسی گستاخیاں کی، اور ایسے ایسے ریزولوشنز کو اس نے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ دھتکارا ہے، جیسے ایک ذلیل کتے کو انسان جوتی سے مارتا ہے، اور اس نے کہا میری کوئی بھی پرواہ نہیں تمہاری، کرتے جاؤ ریزولوشن، میں نہیں قبول کروں گا۔ اور یونائٹڈ نیشنز کی غیرت وہاں نہیں کودی، نہ
जागी, ना कोई हरकत तमव्वुज पैदा हुआ उसमें, और अमेरिका जानते हुए उन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं करता, उस तरफ निगाह ही नहीं जा रही। ये सारे मजालिम दिन ब दिन आलम इस्लाम को जकड़ते चले जा रहे हैं जंगल में, और बेहिसी का आलम यह है कि मुसलमान लीडर इन जालिमों के साथ हैं जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, और कोई गैरत नहीं है जो उनके दिलों को झंझोड़े, उनकी ज़मीर को बेदार करे। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल अक्ल का है। जहाँ गैरत है वहाँ अक्ल का फुकदान है। इस कदर बेहुदा और बेवकूफ़ों वाला रद्द अमल दिखाया जाता है जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, और जिसके नतीजे में लाजिमन मज़ीद नुकसान पहुँचता है। मैंने अपने एक खुतबे में नसीहत की थी कि अपने मुल्कों में इस्लामी हुकूमत का नाम छोड़ो, इस्लाम ने जो इंसाफ की हुकूमत का तस्वुर पेश किया उसको पकड़ो, वरना दूसरे ममालिक में फिर हिंदू हुकूमतें और हिंदू मज़हब की हुकूमतें और ईसाई मज़हब की हुकूमतें जब कायम होनी शुरू हो जाएंगी तो मुसलमानों को कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं की जाती। और वाक़या यह है कि इस अहमकाना रुझान को लाज़िमन कुचलना होगा। मज़हब खुदा की तरफ से है, और इस्लाम सबसे ज़्यादा इस बात की गवाही देता है कि तमाम मज़ाहिब खुदा की तरफ से थे, और नामुमकिन है कि मज़हब सच्चा हो और मज़हब के नाम पर दूसरे इंसानों से तफरीक की इजाज़त दे। इसलिए जितने मज़ाहिब हैं आगाज़ पर सब ने इंसानियत की तालीम दी है, इंसाफ की तालीम दी है, लेकिन मज़हब के नाम पर दूसरे गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों को कत्ल करना, उनकी इज़्ज़तें लूटना, उनकी जान माल को नुकसान पहुँचाना, ये तो शैतानी तालीम है, मजहबी तालीम है ही नहीं। बस मज़हब के नाम पर ऐसी हुकूमत जो दूसरे इंसान के हकूक़ ग़स्ब करने की तालीम देती हो, वो गैर मजहबी, गैर इस्लामी, गैर इलाही हुकूमत है। इसी का नाम शैतानी हुकूमत होता है। बस जहाँ भी आप मज़हब को गलत समझे हैं वो आपकी समझ का कसूर है, लेकिन एक रहनुमा उसूल है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी लग़ज़िश नहीं खा सकता, कि अल्लाह तमाम कायनात में वाहिद क़द्र वाहिद है जिसके रिश्ते से तमाम रिश्ते दुरुस्त हो सकते हैं। उस रिश्ते को अगर नज़रअंदाज कर दें तो सब रिश्तों में जहर घोले जाएंगे। और इस वहदत का तकाज़ा ये है कि एक आलमी इंसाफ की तालीम दी जाए जो ना मुल्कों को जानता हो, ना मज़ाहिब को जानता हो, ना रंगों को जानता हो, ना नस्लों को जानता हो, वो क़द्र वाहिद हो तमाम दुनिया में, और खुदाए वाहिद व युगाना के नाम पर इंसाफ की तारीफ़ की जाए और इंसाफ को समझा जाए, और उसे खुदा के नाम पर हुकूमतों में नाफिज किया जाए। ये एक ऐसी तालीम है जो तमाम दुनिया के हर मज़हब को काबिल कबूल होनी चाहिए। कोई मंतकी दलील, कोई जज्बाती दलील इसके खिलाफ चल ही नहीं सकती। बस पाकिस्तान में अदल की हुकूमत कायम करें, सऊदी अरब में अदल की हुकूमत कायम करें, ईरान में अदल की हुकूमत कायम करें, और फिर दुनिया को इस नाम पर अपनी हुकूमतों की, अपने तर्ज़ हुकूमत की इस्लाह की दावत दें। ये वो तरीक़ है जिसके नतीजे में दुनिया में इस्लाम मुमकिन है। इसके बगैर तो फसाद जो चल पड़े हैं ये आगे बढ़ेंगे और चलते चले जाएंगे। इस ज़मीन में मैं एक ये बात समझानी चाहता हूँ कि जितनी बातें ये मैंने कही हैं इसके नतीजे में मुसलमानों के दिलों में इश्तियाल पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इश्तियाल जहालत है। इश्तियाल के नतीजे में अक्लें मारी जाती हैं, और रद्द अमल वही दिखाना चाहिए जिसकी इस्लाम ने तालीम दी है। और इस्लामी तालीम का हुस्न यह है कि इसमें कोई तज़ाद नहीं है। जैसा कि खुदा की कायनात में कोई तज़ाद नहीं, वैसा ही खुदा के कलाम में कोई तज़ाद नहीं है। और ये तज़ाद का ना होना एक तालीम के सच्चे होने की एक कतई निशानी है। एक तरफ हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है।
دوسری طرف ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ایک وطن میں ظلم ہو رہا ہے، ایک وطن میں دوسرے اہل وطن کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ایک مذہب دوسرے مذہب پر ظلم کر رہا ہے، وہاں ان آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کس اصول پر ہوگا؟ کیا وطن کی محبت کا یہ تقاضا ہوگا کہ ظالموں کو ساتھ دیا جائے، یا اگر ظالموں کو ساتھ نہ دیا جائے اور مظلوموں کا دیا جائے تو کیا یہ بات وطن سے غداری کے مترادف ہوگی؟ یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں جو دنیا کے حالات پر نظر ڈالنے سے خود بخود اٹھ کر نظر کے سامنے آتے ہیں۔ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ وطن کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائل سے کیسے نپٹتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں ان سب مسائل کی کنجی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے محبت کرو اور اس کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو۔ اب یہ حصہ سن کر ایک دم انسان کا ضمیر جھنجھوڑا جاتا ہے اور فوراً یہ رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ ہیں ظالم کی مدد، بھائی کی مدد تو ضروری ہے، یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بھائی ظالم بھی تو ہو سکتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ فرمایا ہاں ظالم کی مدد کرو، مگر ظالم کی مدد اس کے ہاتھ، ظلم کے ہاتھ روک کر کرو۔ کتنی عظیم الشان تعلیم ہے جو اچانک ایک عصبیت کی تعلیم کی بجائے ایک دم عالمگیر ہوتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ پہلا فقرہ سن کر لگتا تھا کہ عصبیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، جب اس کی تشریح سنی تو یوں لگا کہ یہ تو ایک حیرت انگیز عالمگیر تعلیم ہے، اس کے سوا انسانی مسائل کا حل ہی ممکن نہیں۔ میں نے خدا کے فضل سے دنیا کے بہت سے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، مگر ایسا خوبصورت موتی میں نے کسی اور سمندر میں نہیں پایا۔ ایسا عظیم الشان جوہر ہے جو اپنی چمک میں ایسی تابانی رکھتا ہے کہ کل عالم کو روشن کرنے کی توفیق کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس تعلیم کو اگر دنیا میں جاری کیا جائے تو وطن کی محبت سے ٹکرائے بغیر انسان کی خدمت کی جا سکتی ہے، ظلم کے خلاف احتجاج کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا امریکہ کے احمدی جو میری یہ بات کو سن رہا ہے اس وقت، اس سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی وطن کی محبت کو قربان نہ کرو، لیکن حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں اپنے بھائیوں کے ہاتھ ظلم سے روکنے کے لیے جہاد کرو۔ امریکہ جو غیر قوموں پر ظلم کر رہا ہے اور دن بدن زیادہ رونق کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگر تم اپنے وطن سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلے تمہارا فرض ہے کہ تم امریکہ کے ہاتھ روکنے کی کوشش کرو۔ اگر انگلستان ظلم کرتا ہے کسی اور ملک پر تو انگلستان کے احمدیوں کا فرض ہے اور اولین فرض ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اس ظلم کے خلاف اور اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک پر ظلم کا داغ لگے، اور ان کے ہاتھ روکنے کی کوشش کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر باہر سے 1000 آوازیں بلند کی جائیں تو امریکہ پر ایسا اثر نہیں پڑ سکتا جیسے امریکہ سے ایک آواز بلند، کیونکہ وہاں جمہوری قدریں ابھی تک زندہ ہیں۔ وہاں آواز کی قیمت ہے، مگر بیرونی آواز کی نہیں، اندرونی آواز کی قیمت ہے۔ بیرونی آواز کی قیمت تو اس وقت ہوا کرتی ہے جب ایک ملک کمزور ہو، جب ملک طاقتور ہو اور اتنا طاقتور ہو جائے کہ طاقت کے نشے میں ہوش گوا بیٹھے، تو باہر کی آواز کی کوئی بھی قدر و قیمت باقی نہیں رہا کرتی۔ پھر اندر کی آواز یہ ہے جو کچھ اثر دکھا سکتی ہے۔ بس یہ امر واقعہ ہے کہ باہر کی 1000 آوازوں میں وہ طاقت نہیں جو امریکہ کی ایک آواز میں ہے۔ وہاں کے احمدیوں کو چاہیے کہ مہم شروع کر دیں سارے ملک میں، یہ تضاد کھول کر دکھائیں اپنے اہل وطن کو، ان کو کہیں کہ تم نے ہمیں بدنام کر دیا، ہماری ناک عالم نے کاٹ دی ہے، ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غیر قوموں کو دیکھنے کی توفیق باقی نہیں رہی، اس لیے وہ ان سب پالیسیوں کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں۔
ورنہ آئندہ اگر ایسی حکومتیں ووٹ لینے کے لیے آئیں گی تو ان کو ووٹ نہیں دیے جائیں گے. طاقت ملی تھی دنیا کے سامنے، نیک کام کرنے کی توفیق ملی تھی، اور امریکہ کے نام کی عزت بڑھانے کی توفیق ملی تھی. ایک نیا عالمی نظام واقعتاً پیدا کرنے کی توفیق ملی تھی. یہ ساری توفیقیں ظلم کے بھیڑ چڑھا دی گئیں، ذاتی تکبر کے نام پر قربان کر دی گئیں. کتنا بڑا ظلم ہے. بس اس ظلم کے خلاف امریکہ کے احمدی کو احتجاج کرنا چاہیے، اور ہندوستان کے مسلمان کو، ہندوستانیوں کو ہاتھ ظلم سے روکنے چاہیے. ان کو باقاعدہ ایک ہندوستان کی سطح پر جد و جہد کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ واقعتاً انسانی قدریں مری نہیں ہیں، یہ دب جایا کرتی ہیں. شرافت کی آواز کا گلا ہمیشہ کے لیے گھونٹا نہیں کیا. شرافت کی آواز اندر اندر ضرور بولتی رہتی ہے، اندر کے کان سنتے ہیں، لیکن باہر آواز نہیں جایا کرتی. ایسا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ شرافت کو تقویت ملے، اس کی حوصلہ افزائی ہو. وہ آواز جو اندر سے انسان سنتا ہے وہ باہر کے کان بھی سننے لگیں. اور اس کے لیے بعض دفعہ قومی حالات کے بدلنے کے نتیجے میں شرافت کی ضرورتیں جاگ جایا کرتی ہیں. بعض دفعہ بلکہ اکثر اوقات اگر بار بار نیکی کی تعلیم دی جائے اور اخبارات میں خطوں کے ذریعے یا دوسرے مضامین کے ذریعے یا ریڈیو ٹیلی ویژن پر توفیق ملے، اس پر اپنے خیالات کے اظہار کے ذریعے قوم کی آراء پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے، ان کے خیالات پر، اہل قوم کے خیالات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے، تو یہ ذریعہ کامیاب ہوتا ہے. قرآن کریم نے چھوٹے چھوٹے نقطے بیان فرمائے ہیں جو حیرت انگیز طور پر وزن رکھنے والے ہیں اور بہت ہی عظیم نقطے ہیں. ذکر ان نفعت ذکر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد تو نصیحت کرتا چلا جا، نصیحت کرتا چلا جا، کبھی مایوس نہ ہونا. فإن نفعت ذکر، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نصیحت ضرور اثر کر کے دکھاتی. بس رائے عامہ کو بدلنے کے لیے جو قومیں ارب ڈالر اور اسٹرلنگ بہاتی ہیں اور اتنی دولتیں ان کاموں پر صرف کرتی ہیں، یہ در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نقطے کا پھیلاؤ ہے. ایک قطرے سے بنا ہوا سمندر ہے، مگر وہ قطرہ ہے کہ جن دلوں کو وہ سمندر بنانے کے لیے آسمان سے اترا تھا، ان دلوں نے اسے قبول نہیں کیا. غیروں کے دلوں نے، ایک ایک دل نے اس کو قبول کیا، اور اربوں انسان دنیا میں ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی قومی عظمتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے پر عمل کرتے ہوئے حاصل کی ہیں اور بحال رکھی ہیں. پروپیگنڈا کی دنیا ہے، مگر پروپیگنڈا کی دنیا بدنصیبی سے جھوٹے پروپیگنڈے کی دنیا ہے. نصیحت تو مانی لیکن غلط کر کے مانی، گھونٹ تو پیا لیکن کڑوا کر کے، زہر ملا کر پیا. ایسا گھونٹ جو بالآخر ان قوموں کو بھی ہلاک کر دے گا، غیروں کو اس نے کہاں شفا بخشنی ہے. مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اگر مسلمان پکڑ کر بیٹھ جاتے، اور آج بھی وقت ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ایک عام نصیحت کی مہم جاری کریں، اور ہر ملک کے باشندے اپنے ملک سے وفا کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک کی راہوں اور ان کے خیالات کی اصلاح کی خاطر ایک مہم جاری کریں، تو جماعت احمدیہ اس دور میں ایک عظیم الشان خدمت کرنے والی ہوگی، جو وطن کی بھی خدمت ہوگی، انسانیت کی بھی خدمت ہوگی، سچائی اور حق کی خدمت ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر دنیا درست نہیں ہو سکتی. ہم مذکرین کی جماعت ہیں، ہم خدائی فوجداروں کی جماعت نہیں ہیں. بس تلواریں لے کر دنیا کی اصلاح کے لیے نکلنے کا عزم کرنے والوں کو ان کا عزم مبارک ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے خیال میں جو مبارک عزم ہے وہ خدا کی تقدیر کے نزدیک نامسعود اور نامبارک عزم ہے. محمد رسول اللہ کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کے دشمنوں کا نسخہ تھا.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عالمی اصلاح کا نسخہ دیا گیا وہ تو یہی ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کر اور نصیحت کرتا چلا جا، کیونکہ نصیحت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ بس تمام عالم کی جماعتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ نصیحت کریں اور کثرت سے کریں۔ اس سے پہلے ہم نے انگلستان میں تجربہ کر کے دیکھا تھا اور بہت کامیاب ہوا تھا۔ احمدی بچے، عورتیں، احمدی مرد، مگر زیادہ تر احمدی خواتین اور بچیوں نے اس میں حصہ لیا اور انگلستان کی رائے عامہ پر اثر انداز ہو کر دکھایا۔ تو ہر جگہ احمدی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اور اہم تعلیم میں آپ کو دیتا ہوں وہ دعا کی تعلیم ہے۔ دعا ہی ہے جو کمزوروں کی آواز میں طاقت پیدا کر سکتی۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو ایک تنکے کو شتیر سی طاقت عطا کر سکتی، اور دعا اسی قطرے سمندر بنا کرتے ہیں۔ آپ کی نصیحت کے قطرے بیکار جائیں گے اور ارد گرد کی پیاسی زمین کو جذب کر کے ان کا نشان بھی باقی نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، اگر دعا کی برکت ان کو حاصل ہوئی تو یہ ضرور سمندر بنے گے، ضرور کل عالم کی پیاس بجھانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ بس دعاؤں کے ذریعے اپنے ہم وطنوں کی بھی مدد کریں، مظلوموں کی مدد کریں، ظالموں کے ہاتھ روک کر، اور نصیحت کرتے چلے جائیں تاکہ دنیا میں سچ کا بول بالا ہو اور بالآخر انسان کو عقل آ جائے۔ جتنی دنیا ترقی کر چکی ہے اتنا ہی انسان جاہل اور بے عقلا ہو چکا ہے، بڑی بے وقوف ہے۔ نفرت سے کیسے مزے حاصل کر سکتے ہیں؟ نفرت تو شیطانی کھیل ہے، اس کے نتیجے میں کوئی حقیقی دائمی لذت مل ہی نہیں سکتی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بش صاحب کا اعلان آیا ہے کہ میں چند دن ہوں، دیکھنا میں انتقام لے کے چھوڑوں گا۔ کس بات کا انتقام؟ اگر ظلم کا انتقام لینا تو ساری دنیا ظلم سے بھری بیٹھی ہے، یہاں امریکہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ لکھ لو اور ایک ایک ملک سے انتقام لو۔ اب اتنا بڑا، اتنے بڑے ملک کا اتنا عظیم صدر اور کسی جاہلانہ باتیں کر رہا ہے بیچارہ۔ امریکن احمدیوں کو چاہیے اس کا ہاتھ بھی ظلم سے روکیں، اس کی زبان بھی ظلم سے روکیں، اس کو سمجھائیں تو صحیح کہ ہمارے بھائی ہم پر یہ ظلم نہ کرو، دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ انتقام کیسا؟ کس بنا پر، کس برتے پر؟ اسلام کے خلاف عیسائیت کا انتقام ہے یا کسی اور چیز کا؟ اگر عیسائیت کا انتقام ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے تو انتقام نہ لو۔ آپ نے تو اور تعلیم دی تھی، آپ نے تو عالمگیر بخشش کی تعلیم دی تھی، آپ نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ ایک گال پر تھپڑ کوئی مارے تو دوسرا گال پیش کر دیا کرو۔ تمہیں تو چاہیے کہ امریکہ کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اس کے سامنے، صدام کے سامنے پیش کرو کہ یہ ہے ہمارا انتقام جو ہمارے آقا اور مولا نے ہمیں سکھایا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے حصے بکھرے کرنے شروع کرو۔ اور عملاً یہی ہو رہا ہے، نقشے بن چکے ہیں۔ حقیقت میں جو غیر معمولی یونائٹڈ نیشنز کے نام پر غیرتیں دکھائی جا رہی ہیں اس لیے ہیں کہ یہ عراق کے نئے نقشے بنا رہے ہیں، اور مغربی قومیں بحیثیت سیاسی وحدت کے تمام دنیا کا اپنے آپ کو مالک سمجھتی ہیں، اور اس ملکیت کے تصور میں انہوں نے اپنا یہ پیدائشی حق سمجھا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے چاہیں نئے ملک بنائیں، جتنے چاہیں پرانے ملک مٹائیں، نئے نقشے بنائیں، نئی عمارتیں تعمیر کریں، ہمارا حق ہے، اور کسی اور کو مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابل پر احتجاج بھی کرے۔ تو وہ نقشے بنے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ابھرتے جائیں گے اور ظاہر ہوں گے، اس کے بعد دنیا کی حکومتیں ان کو تسلیم کریں گی، اور بے وقوف اسلامی حکومتیں، جو نعوذ باللہ اسلامی حکومت تو بے وقوف ہو ہی نہیں سکتی، وہ اسلامی کہلا رہی ہیں اور بے وقوف ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کر سوات کریں گی کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ نقشہ تسلیم کرتے ہیں، نئے ملک ابھارے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان قوموں کو سوچنا چاہیے کہ الہی تقدیر اپنے طور پر ایک کام کر رہی ہے، اور ان چیزوں کے خلاف رد عمل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ رد عمل بڑھتے چلے جائیں گے، اور نفرتوں کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں، نفرتوں کی کھیتی ضرور پکے گی، اور کل عالم کا انسان جو پہلے ہی بیچارہ مصیبتوں میں مبتلا ہے، مزید مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے گا۔
یہاں تک کہ یہ طرز عمل جو آج دنیا میں اختیار کی جا رہی ہے، اگر ثابت شدہ ہو کہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے، حق اور انصاف پر مبنی نہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا کا امن برباد ہوگا۔ کس طرح ہوگا، آج ہوگا یا کل ہوگا، یہ باتیں تو ابھی ظاہر ہوں گی، لیکن یہ ایک ایسا قانون میں بتا رہا ہوں جو سنت اللہ ہے، کیونکہ عدل کے بغیر انصاف دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی سنت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، کوئی نہیں ہے جو اس سنت کو تبدیل کر سکے۔ زہر کے بیج بوئے جا رہے ہیں، نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، جاپان میں بھی رد عمل پیدا ہو رہے ہیں، جرمنی میں بھی رد عمل پیدا ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی رد عمل پیدا ہو رہے ہیں۔ نئی نسلوں کے دلوں سے آواز اٹھ رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے درست نہیں ہے، چاہے ان کا پروپیگنڈا میڈیا اپنی طاقت کی وجہ سے غالب آ چکا ہو اور کمزور آوازوں کو اٹھ کر باہر نکلنے کے سنائی دینے کی اجازت نہ ہو، لیکن دلوں میں تو یہ آوازیں پیدا ہو رہی ہیں اور پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ ایسے حالات نہیں رہا کرتے۔ اور ایک اور قانون قدرت کے خلاف بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک طاقت کا نقطہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، یہ سائنسی قوانین کے خلاف بات ہے۔ یہ کیسے ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو دنیا کی عقل و دانش کی بلندیوں پر کھڑے باقی دنیا کو بے وقوف اور ذلیل سمجھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم تو عقل و دانش اور علم کی بلندیوں سے بات کر رہے ہیں، دنیا کو کیا پتہ عقل کیا ہوتی ہے۔ مگر ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پولرائزیشن کا اصول جو ہے وہ ایک دائمی اصول ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اگر امریکہ نیکی کا پول قائم کرتا، انصاف کا پول قائم کرتا، محبتیں پھیلانے کا پول قائم کرتا، بھوکوں کے پیٹ بھرنے کا اور حقیقت میں غریب انسانیت کی مدد کا پول قائم کرتا، تو اس پول کے مقابل پر لازم ایسا ہی ایک پول قائم ہو جاتا۔ اور پھر تعاون، ایک دوسرے سے مسابقت، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی مسابقت کا ایک دور چل پڑتا۔ ایک طرف امریکہ دنیا کو جیتنے کے لیے نیکیاں کر رہا ہوتا، ایک طرف ایک پول جاپان میں پیدا ہو جاتا اور وہ کوشش کرتا، یعنی پول سے مراد ہے وہ بجلی کا مرکزی نقطہ جو اپنے ارد گرد کھینچتا ہے بھی ہے اور اپنے سے بعض طاقتوں کو دفع بھی کرتا ہے۔ تو نیکی کے پول سے مراد یہ ہے کہ ایسا پول اگر ایک طرف قائم ہو تو مد مقابل ایک پول ضرور بنے گا، خواہ اس کا مرکز یورپ بنتا، خواہ اس کا مرکز جاپان بنتا یا چین بنتا، ایسا پول بننا لازم تھا۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ نفرتوں کے نتیجے میں ایک نفرت کا پول دنیا میں دوسری طرف ضرور ظاہر ہوگا، اور وہ پول امریکہ کی نفرت کا پول ہوگا۔ اس کی بنیادیں جاپان میں ڈالی جا چکی ہیں، اس کی بنیادیں چین میں قائم کر دی گئی ہیں۔ درمیانی دنیا کے ملکوں میں بھی یہ نفرت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یورپ میں بھی اس کی بنیادیں ڈالی جا چکی ہیں۔ یورپ میں بالغ نظر سیاستدانوں کی ایک کھیپ ہے جو سمجھ رہی ہے کہ امریکہ کی اس طرح کی بالادستی دنیا تسلیم نہیں کر سکتی کہ عدل کا خون کر کے امریکہ کے نام کا غلبہ دنیا پر ہو۔ اس وقت صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کل دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ اس لیے یہ جو پول بنانے والا قصہ ہے، اس میں انسان کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو نیکی کے پول بنا لو، جیسا کہ مسلمانوں کو تعلیم دی لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اے محمد رسول اللہ جو کوثر کے مالک ہیں، سب خیرات کے جاری کرنے والے ہیں، ان کے غلام ہو، ہم تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا پول قائم کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو جگہ جگہ دنیا میں تمہارے مقابلے، تمہاری رقابت کی خاطر ہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آج جو پول قائم ہوا ہے یہ نفرتوں کے مقابلے، نفرتوں کا پول ہے، یہ مظالم ظلموں کا پول ہے، یہ انصاف کا خون کرنے کا پول ہے۔ ایسا پول اب جگہ جگہ بننے کی کوشش کرے گا۔ کمزور ملکوں میں نفرتیں سینوں میں کس گھولیں گی اور
बेचैनी पैदा कर दें। और जब भी आलमी जंग कभी फिर आई उस वक्त ये नफरतें ज़रूर सिर बाहर निकालेंगी और उस वक्त अमेरिका को महसूस होगा कि हमने आइंदा मुस्तकबिल के लिए क्या आगे भेजा था। और जापान में अभी से जैसा कि मैंने ख्याल बताया है वहाँ एक रौ चल पड़ी है। इसी तरह ख़तरा है कि ख़तरा क्या मुझे तो दिखाई दे रहा है कि रूस में भी ज़रूर ऐसा होगा। रूस के लिए मैं दुआ के लिए ख़ुसूसियत से तहरीक करना चाहता हूँ। जब रूस यानी रूस जब हम कहते हैं तो हमारी मुराद USSR की तमाम मुश्तरका रियासतें हैं, यानी वो इलाक़ा जिसमें ये रियासतें शामिल थीं या कुछ इनमें से कट चुकी हैं लेकिन कभी रूस से वाबस्ता थीं। इस सारे इलाक़े को उर्दू में रूस ही कहा जाता है और बहुत सी दूसरी कौमों में भी USSR को रूस के नाम से जाना जाता है। बाइबल में भी रूस का मुहावरा ही है जो दरअसल इन सारी कौमों की इज्तिमाई ताकत के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो रूस के मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ख्याल दिल से मिटा दें कि ये कमज़ोर हो गया टूट गया। ये दोबारा ज़रूर उभरेगा। रूस के अंदर वो ताकत की इकाइयाँ मौजूद हैं जिनमें दिहाइयाँ बनने की सलाहियत मौजूद है। इस वक्त आपको इकाइयाँ दिखाई दे रही हैं लेकिन पोटेंशियल्स की यही बात हुआ करती है कि पोटेंशियल अगर सही इस्तेमाल हो एक वक्त के बाद बढ़ता है, फूलता फलता है और ज़्यादा हो जाया करता है। रूस में बड़ी भारी ताकत की इकाइयाँ मौजूद हैं और गुज़श्ता 70 साल इक़्तिसादी गलतियों के नतीजे में रूस को जो नुकसान पहुंचा था ये दायमी नुकसान नहीं है। रूस ने लाजिमन एक बड़ी ताकत बन के उभरना है, खा तमाम रियासतें इकट्ठी रहकर उभरें या अलग अलग रहकर बाद अज़ां दोबारा एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेट करें, एक दूसरे की तरफ झुकें और एक बड़ी वसी पैमाने की कॉन्फेडरेशन बना लें। लेकिन जो भी होगा इस इलाके की तकदीर में देख रहा हूँ कि आइंदा ज़मानों में इसने ज़रूर अहम दुनिया में किरदार अदा करने हैं। इसलिए रूस की तरफ मैं जमात को तवज्जो दिलाता हूँ, इसके लिए भी दुआएं करें क्योंकि इससे पहले जबकि रूस का हवा सारी दुनिया में फैलाया जा रहा था और मगरबी प्रोपेगेंडे के ज़रिए इसको दुनिया की सबसे बड़ी इंसान दुश्मन ताकत के तौर पर दिखाया जाता था, उस वक्त भी ये रूस का ही फैज़ था कि गरीब मुल्कों को सांस लेने की आज़ादी मिली। छोटे होकर बड़ों को ललकारने की ताकत थी। ये तौफीक थी कि अगर उनसे जुल्म हो तो अल्लाह ऐलान दुनिया में कहें कि हम पर जुल्म हो रहा है। और रूस की हमायत का हवा था जो बड़ी बड़ी ताकतों को, अमेरिका को और यूरोप की ताकतों को अपने मकाम पर रखता था। उनकी मजाल नहीं थी कि अपने मकाम से हटकर आगे बढ़कर किसी पर मजीद जुल्म कर सकें। जुल्म के हाथ जो चल पड़ते थे, वो तीर जो कमानों से निकल चुकते थे, उनको भी वापस ले लिया जाता था। मिस्र में क्या हुआ उसकी तारीख आपके सामने है। सुएज कनाल के झगड़े के बाद क्या किस्सा हुआ और बाद में क्या कार्रवाइयाँ हुई, उनकी तफसील तो बताने का वक्त नहीं, लेकिन बहुत सी दुनिया के मुसलमान इस वक्त यानी अवाम दुनिया के लोग ऐसे हैं जिनको याद होगा और जिनको याद नहीं वो एक दूसरे से पूछ लें। अब मसलन पाकिस्तान में मैं सारी तफसील तो नहीं बता सकता, लेकिन जुमे के बाद बातें होंगी तो पूछें एक दूसरे से कि क्या हुआ था, तो वो आपको बता देंगे कि इजिप्ट में क्या कार्रवाई हुई थी। अमेरिका झुक गया, मगरिब झुक गया, मजबूर हो गए और अमेरिका झुका रूस से, और अमेरिका ने खुद झुककर यूरोप को झुकाया और इसराइल को झुकाया, और वो जालिमाना कार्रवाई जो इजिप्ट के खिलाफ की गई थी उसे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। तो ये वाक़यात क्यों होते थे? रूस का एहसान था, बस ये एहसान बिल इरादा था या हालात के तकाज़े के नतीजे में खुद ब खुद ज़ाहिर हो रहा था, लेकिन एहसान ही है। दुनिया को एक किस्म का अमन नसीब था, वो अमन दुनिया से उठ गया है। इसलिए अपने इस मोहसिन को दुआओं में याद रखें, दुआएं करें कि फिर खुदा रूस को एक अजीम ताकत बना दे।
لیکن ایسی طاقت بنائے جو اپنے ملک کے باشندوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہو اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے باشندوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہو. یہ ایسی طاقت ابھرے جو اسلام کے اس اصول کو سینے سے لگا کر اٹھے کہ ہم نے عالمی عدل قائم کرنا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنی ہے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اس ضمن میں جو میں نے تحریکات پہلے کی ہیں ان میں سے ایک تحریک میں آخر پر آپ کو یاد کراتا ہوں. جو بقیہ حصہ ہے جو میرے خطبے کا جو میرے نوٹس میں ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ روس کی ناکامی یعنی روس کے نظام کی ناکامی میں صرف اشتراکی نظام کو دخل اشتراکی فلسفے کو دخل نہیں تھا. اس لیے روس کی طاقت ٹوٹی ہے کہ اس نظام کی حفاظت کرنے والے دیانتدار نہیں رہے تھے اور نظام کے لحاظ سے جو اس کے کئی پہلو ہیں. میں اقتصادی پہلو سے بات کر رہا ہوں. یعنی نظام کے اقتصادی پہلو کے لحاظ سے اس نظام نے لازماً ناکام ہونا ہی تھا اور جب ایک اقتصادی نظام ناکام ہو اور اس کی بنیادی وجہ نظام چلانے والوں کی بڑھتی ہوئی بددیانتی ہو تو جتنی غربت ملک میں بڑھتی ہے اتنی بددیانتی کا معیار اونچا ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو روس کے المیہ کا خلاصہ یہ ہے ہم روس کی دو طرح سے خدمت کر سکتے ہیں. ایک اقتصادی بحالی کے ذریعے جتنی بھی جماعت کو توفیق ہے جماعت اس میں روس کے معاملات میں دلچسپی لے کر اور ان کے اقتصادی حالت کو سنبھالنے کے لیے حتی المقدور کوشش کر کے روس کی مدد کر سکتی ہے. اخلاقی تعلیم کے ذریعے یہ سمجھا کر کہ آپ کی طاقت کا راز آپ کی اخلاقی قوت میں ہے. اگر آپ اخلاقی طور پر اپنی اصلاح کر لیں اور اخلاقی عالمی نوعیت کے اسلامی اصولوں پر قائم ہو جائیں, اسلام منظور ہو یا نہ ہو لیکن اسلام کے اخلاقی اصول عالمی نوعیت کے ہیں, وہ مقامی حیثیت کے ہیں ہی نہیں, ان کا جغرافیائی حدود سے کوئی تعلق نہیں. جو تعلیم ہے عالمی نوعیت کی, بس اسلام کا نام تو لیں مگر یہ بتا کر کہ ہم اسلام کی اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں جو عالمی نوعیت سے تعلق رکھتی ہے, وہ سب ملکوں پر یکساں اثر کرے گی اور ہر ملک کو یکساں قابل قبول ہونی چاہیے. یہ سمجھا کر ان کی اخلاقی بہتری کے لیے کوشش کریں, ان کو رہنمائی کریں, ان کو اخلاقی اصول بتائیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ روس میں اس وقت غیر معمولی طور پر اچھی بات سن کر قبول کرنے کی صلاحیت ہے. سچی بات کو سچی مانتے ہیں اور جتنا مرضی مخالفانہ دباؤ ہو وہ سچ کے مقابلے پر کسی دباؤ کو قبول نہیں کرتے. احمدیت کا پیغام جن علاقوں میں ہم نے پھیلایا ہے خدا کے فضل کے ساتھ وہاں کا رد عمل اتنا صحت مند, ایسا حیرت انگیز ہے کہ دل ہم سے بھر جاتا ہے اور خدا کے شکر سے آنکھیں بہنے لگتی. روس سے ایک وفد ابھی واپس آیا ہے, ان کی رپورٹ یہ تھی کہ جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں احمدیت کے پیغام کو انہوں نے برحق قرار دیا, اچھا اپنے لیے مفید جانا اور کھل کے اظہار کیا. یہاں تک کہ ایک ملک کے نائب پریزیڈنٹ نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پر یہ اعلان کروایا یہ احمدیت کا پیغام ہے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں, یہ سچا ہے اور ہم احمدیوں کو کھلے بازوؤں سے دعوت دیتے ہیں آئیں اور اس ملک میں انسانیت کی خدمت کریں. اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ انہوں نے ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو سعودی یا کسی اور پیسے سے خریدی جائیں. شدید رد عمل سعودی کو ان کوششوں کے خلاف ہے کہ جہاں مولویوں کو پیسے دے کر ان کو خریدنے یا مدرسوں کو خریدنے یا مسجدوں کے لیے تعمیری رقم دے کر مسجدوں کے متولی بننے کی کوششیں کی گئیں. اور صاف بتا رہی ہے اس وقت روس کی نفسیات کہ وہ اندھیروں سے روشنی میں آ رہے ہیں, بعض اندھیروں سے, اور بعض روشنیاں جو انہوں نے ان اندھیروں میں خود حاصل کی ہیں, انسانی تجارب سے کمائی ہیں, ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے, ان کو نہیں چھوڑا.
بس یہ وہ نفسیاتی کیفیت ہے جس میں ہر اچھی بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے. میں نے 3 مضامین اوپر چلے روس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھے، اور اس کا رد عمل یہ تھا کہ بعض مضامین سب سے زیادہ وسیع الاشاعت اخباروں نے خود شوق سے شائع کیے، اجازت لے کر شائع کیے. بعض لوگوں نے اپنے طور پر وہ مضمون کتابی صورت میں شائع کر کے آگے تقسیم کیے، بعض ٹیلی ویژنز کے اوپر وہ مضامین سنائے گئے. اور ابھی جو آخری پیغام میں نے بھیجا ہے اس کے متعلق بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پیغام سارے ملک میں نشر کیا جائے گا، جو خصوصاً مخاطب تھا، لیکن ویسے تو سارا روس ہی مخاطب ہے، ان سارا یو ایس SR. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں میں نیکی اور سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بہت خدمت کے مواقع. دوسرے اقتصادی لحاظ سے وہ سخت بے چینی کی حالت میں ہیں، ان کے پاس بہت قدرتی دولتیں ہیں جن کو حقیقت میں صحیح رنگ میں استعمال نہیں کیا گیا، اور وہ اسی طرح کھلی پڑی ہوئی ہیں. کوئی انسان آئے اور ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ایکسپلائٹرز، یعنی کسی کی کمزوری و غربت سے فائدہ اٹھانے والی امیر قومیں آ کر یہ نہ کریں کہ ہمیں اور ہی لوٹ مار کر یہاں سے ہماری دولتیں لوٹ کر باہر ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیں. اس موقع کا بہترین حل، اس مشکل کا بہترین حل جماعت احمدیہ ہے، جو ہر قسم کی لوٹ مار اور ظلم و تشدد کے بنیادی طور پر مخالف ہے. بس میں جماعت کے تاجروں کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ ازبکستان، قازقستان، تاتارستان اور اس قسم کے جتنے علاقے ہیں مسلمانوں کے، ان میں جائیں اور کثرت کے ساتھ خود ذاتی دورے کریں، اور وہ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ کتنے مواقع ہیں. ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں، وہاں کارخانے بنائیں، لیکن ایک نیت لے کر جائیں، خدا کے لیے ایک نیت لے کر کہ ان قوموں کو لوٹنے کی خاطر نہیں جانا، کم سے کم زندہ رہنے کے لیے جو منافع کی ضرورت ہے اس پر اکتفا کرتے ہوئے اقتصادیات کی کایا پلٹنی ہے. اور اس کے بہترین وہاں مواقع موجود ہیں. دیانتداری کے ساتھ قوم کی خدمت کرنی ہے، اور خدمت کے ساتھ اس کی روحانی خدمت خود بخود ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دنیا کے مسائل تو بہت ہیں اور سب کا بوجھ ہم اپنے دلوں پر لیتے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے صدقے، جس میں تمام دنیا کی انسانیت کے دل دھڑک رہے تھے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو بھی ویسی ہی وسعتیں عطا ہوں گی آپ کی غلامی کے صدقے، اور رفتہ رفتہ ہمارے دلوں میں بھی سارے انسانیت کے دل دھڑک کر ساری دنیا کی اصلاح کے موجب بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.